बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी दिलचस्प खबरें और रोज़ाना की बुनियाद पर नई से नई सियासी सूरत हाल बन रही है, अदालती भी और सियासी भी। तो अदालत ने 2 मुकदमात से कप्तान को बरी कर दिया, लेकिन अभी रिहाई नहीं। आगे जो हकीकी आज़ादी थी वो तो रह गई पीछे, लेकिन आज़ाद सीज़न का आगाज़ हो गया। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ें, शेख रशीद प्लस और बागी 2 की एंट्री होगी। ये कौन से किरदार हैं, क्या किरदार हैं? बड़े दिलचस्प किरदार हैं, आप जानते हैं, लेकिन ज़रा मैं दूसरे अंदाज से बात करूंगा आपके, लेकिन है दिलचस्प बात। और जर्नलिस्टों और जजेस के बाद बारी आई है जर्नैलों की, यानी पकड़ दकड़ और तलबी शुरू हो गई है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसमें कहाँ तक बात आगे जा सकती है और कहाँ तक नहीं जा सकती, सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली खबर से चलते हैं कि जर्नलिस्टों के बाद जजेस और जजेस के बाद जर्नलों की बारी आ गई, यानी पढ़े सारे ही जान गए। अब जर्नलिस्टों की बात जब करते हैं तो जर्नलिस्टों का तो सीज़न सारा साल लगा रहता है। एक आलमी तंजीम की रिपोर्ट आई है जिसको कहते हैं CPJ, उसकी रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक पता लगा है कि 2023 में 99 सहाफ़ी जो हैं वो अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान मारे गए, जिसमें 2 का हिस्सा पाकिस्तान का भी है। अच्छा, बाकी जो मुकदमात हैं, बाकी हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अगर देखें तो जो मामला जो हुए वो ये है कि उसमें 72 लोगों पर जो है 2 साल के अंदर जो है वो केसेस बने हमारे यहाँ, और 72 लोगों में 2 कत्ल भी हुए और मुकदमात भी बने, अगवा के केसेस भी हैं और गिरफ्तारियाँ भी हुई। ताज़ा तरीन अभी असद तूर की मतलब ज़मानत पर रिहाई हुई है, मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ। और बिल्कुल गरम गरम बात वो है कि इमरान रियाज और समी इब्राहिम और अरशद शरीफ के मामला जो है, मुकदमात जो हैं, उस पर अदालत ने कहा है कि क्यों नहीं अभी तक बताया जा रहा कि लोगों के ख़िलाफ़ कितने मुकदमे हैं, यानी अभी भी वो फंस है। तो सहाफ़ियों का ये जुमा बाज़ार जो है, ये आँख मचोली चलती रहती है और ये हमेशा चली है। जनरल ज़ियाउल हक का दौर हो, उससे पहले हो, उसके बाद में हो, सारी चीज़ों में देखा है हमने और ये हमारे सामने उतरा। लेकिन बात आई एक जर्नलिस्ट जो बाद में वकील बन गया, दाऊद मियाँ, यानी मियाँ दाऊद, उसने जो पॉइंट उठाया और एक मुकदमा किया, तो बज़ाहिर अली अकबर की बारी आई तो एजाजुल हसन जो है वो इस्तीफ़ा दे गए, 2 जज चले गए और अभी 1-2 जज और जाएंगे। लेकिन बारी आ गई जजेस के बाद जर्नलों की। जर्नल तो भाजी हाथ पाना तो बड़ा मुश्किल काम है और लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जर्नल कौन है? एक है फैज़ हमीद और दूसरे हैं जनरल बाजवा। FI ने दोनों को नोटिस जारी कर दिए हैं और उनकी तलबी कर ली है। बल्कि तीसरा जो है, आप सोचेंगे तीसरा जनरल कौन है? तीसरा जनरल है वापडा के साबिक चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन, यानी मुजम्मिल हुसैन जो है, जनरल मुजम्मिल हुसैन, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए और उनकी भी हो रही तलबी के नोटिस जारी हो चुके हैं। कौन आता है कौन नहीं आता, लेकिन ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जनाब इनको ईवान में भी तलब करेंगे और इनको अदालतों में भी तलब करेंगे। और जब उनसे पूछा गया कि जनाब इन्हें पानी से तुसी गए हो, फिर क्यों होएगा? तो कहता है जी होगा क्या, हम घर चले जाएंगे। तो हम पहले भी घर गए। और क्या होगा? जेल चले जाएंगे, हम पहले भी जेल गए। तो ये उन्होंने जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि कुछ होने जा रहा है। वादे और याद दहानियाँ, यकीन दहानियाँ तो हमेशा की गई हैं कि ये भी होगा, वो भी होगा, कार्रवाई होंगे, यूँ होगा। जैसे अब कहा जा रहा है कि अवामी रिलीफ होगा, लेकिन बिजली भी महंगी हो रही है, गैस भी महंगी हो रही है, मामला सुधरते नहीं लग रहे। IMF का मामला जो है वो मज़ीद सख्ती की तरफ जा रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, चंद दिनों में सामने सारी सूरत हाल आ जाएगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये बातें ऐसे हैं। हाँ, एक और बात बताऊँ कि नैब, एक बड़ा अदारा नैब का चेयरमैन गिरफ्तार हो गया। ये कैसा है? हैरान हो गया, परेशान हो गया कि चेयरमैन ही गिरफ्तार हो गया। भाई ये जाली सी। लाहौर नैब ने कार्रवाई की
اور 2 ملزمان پکڑ لیے خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ پر، اور دونوں کے نام ملتے جلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید دونوں بھائی ہیں، لیکن بڑے ذمہ دار لوگ ہیں. ایک نے اپنے آپ کو چیئرمین نیب رکھا اور دوسرے نے ڈپٹی ڈائریکٹر نیب ظاہر کیا. 2 گرفتار ہو گئے. اب نیب والے ان سے پوچھیں گے پاجی آج ہمارے بالما تیرا انتظار تھا، تیرے جیسے بندے سے لب رسا کہ آؤ تو صحیح ادھر جناب. تو یہ سلسلہ ایسا ہوا کہ نیب کا چیئرمین اس طرح گرفتار ہوا. ابھی اصلی کی بات نہیں ہوئی بھائی، بڑی وہ دور کی بات ہے. ابھی تو بہت سے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، پکڑے جائیں گے، نیا سیزن شروع ہو گیا سب کچھ. اب آتے ہیں اس طرف کہ شیخ رشید پلس اور دوسرا ہے باغی 2 کی انٹری. لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ توڑ پھوڑ کے مقدمات تھے 12 کو میں. 2 مقدمات تھے 2 سال پہلے کے لانگ مارچ کے موقع پر عمران خان کے خلاف، جو کپتان جس میں بری ہو گئے. کیوں کہ ناگواہ ہے، اور جو مقدمات میں دوسرے تو اس تمام کے تمام بری ہو چکے ہیں. لہذا جج صاحب نے کہا بھائی فارغ کرو اور ان کو بری کر دیا. لیکن ابھی رہائی کے چانسز نہیں ہیں کیونکہ ان پہ بہت سے مقدمات ہیں اور ابھی وہ ان کا سامنا وہ کر رہے ہیں. اب آتے ہیں شیخ رشید کی طرف. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کون ہیں؟ یعنی پلس میں شیخ رشید، پہلے جو پرانے شیخ رشید تھے ان کی بات ہوئی تھی، عمران خان نے کہا وہ شغل والا بندہ سی، چلو چلا گیا تو کوئی گل نہیں. لیکن اب جو ہے وہ بات کون ہے؟ اب ہے شیر افضل مروت. انہوں نے شکل اختیار کی ہے شیخ رشید کی. روزانہ پلٹڑی چھوڑتے ہیں. انہوں نے پارٹی اور پارٹی رہنماؤں کے خلاف بات کی، لیکن کور کمیٹی میں 2 دفعہ معافی مانگ چکے ہیں. اس بار بھی انہوں نے معافی مانگ لی کہ آئندہ میں محتاط رہوں گا. بالکل اسی طرح جیسے سرکاری ملازم کہتا ہے نا، جب اس کو نوٹس جاری ہوتا ہے اور جواب طلبی ہوتی ہے تو کہتا ہے سر آئندہ خیال رکھا جائے گا. بالکل اسی طرح انہوں نے معافی کر لی. لیکن ان کا جو ایک بڑا الزام ہے اس میں بھی یو ٹرن لے گئے. وہ جو مریم نواز پہ ہے، ایک جانب وہ پروگراموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس آڈیو ہے، کہیں ابھی سنا دوں کہ کس کو سپاری دی گئی، کون تھے، یہ بھارتی لوگ ہیں، ایجنٹ ہیں، اور یہ مریم نواز کا اس میں نام لیا جا رہا ہے، اور کون سے بنو کا بندہ ہے جو مفرور ہے پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے. اس نے سارا پروگرام بنایا اور پیسے اس کو دیے گئے ڈالروں میں. اور دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے مریم نواز کا نام نہیں، یہ بھی ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے جا کے کہہ دیا کہ جناب میں نے مریم نواز کا نام ہی نہیں لیا. میں تو ایک بات کر رہا ہوں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، مجھے قتل کی دھمکی، اور میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں جھکنے والا نہیں ہوں. میرے خاندان کے تمام بزرگ طبعی موت نہیں مرے. ہم تو لڑنے جھگڑنے والے اور مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، لہذا مقابلہ کریں گے. خان کے ساتھ کڑا ہے تو کڑا رہے گا. پروگرام جو بھی ہوگا بڑھ جائے نہ بڑھ جائے ہم ساتھ ہیں اس کے. اب یہ ان کا دعویٰ ہے، اللہ کرے. لیکن وہ اٹھ کے سامنے آتا ہے. ابھی وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نہیں بنے، لیکن وہ باہر آ کے کہہ دیا مجھے خان نے نامزد کر دیا. اسی تو بہت سی چیزیں انہوں نے کہا. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو کے میں جو معاملات ہیں، جو خدشات ہیں، جو تحفظات ہیں ہمارے منتخب لوگوں کے، ان کو دور کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی اس کا بھی سربراہ مجھے بنایا گیا. تو پاجی ہر دوسرے دن ایک نئی خبر دے دینا اور شام کو معذرت بھی کر لیتے ہیں، اگلے دن تردید بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں اس کو تروڑ مروڑ کر بات کیا گیا ہے. تو یہ بھی وہ کہہ دیتے ہیں. بہرحال یہ ان کا ایک فن ہے، اور بہرحال وہ بڑے پاپولر آدمی ہیں اس وقت پی ٹی آئی میں. یعنی وہ جو ہے سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی، اس میں ایک مشہور لیڈر جو سب سے زیادہ بکنے والے، دکھنے والے، ٹی وی چینل پہ پروگرام کرنے والے ہیں، وہ ہیں شیر افضل مروت. تو شیر تو بھاجی شیر ہے، شیر گرجے گا بھی، شیر برسے گا بھی. اب آگے آپ کی بات، اگلی بات ایک اور ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی کا نعرہ ہے کس کا؟ عمران خان کا. عمران خان کہتے ہیں میں جو جیل کاٹ رہا ہوں یہ بھی حقیقی آزادی کے لیے کر رہا ہوں، عوام کے لیے کاٹ رہا ہوں. تو حقیقی آزادی ابھی دور ہے کیونکہ ابھی تو اس کی جدوجہد جاری ہے. لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ احتجاج ہوگا 30 مارچ کو اسلام آباد میں، پھر پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے، اور احتجاجی سیاست سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یعنی مزاحمتی سیاست وہ کریں گے. لیکن حقیقی آزادی رہ گئی پیچھے. آگے کون نکل گیا؟ آزاد گروپ. پہلے تو سارے لوگ آزاد کی حیثیت سے الیکشن لڑے، یعنی پی ٹی آئی والے. حالات نے ان کو آزاد کر دیا، بالکل تحریک انصاف کی زنجیروں سے آزاد کر دیا. پھر انہوں نے جا کے قربانی دی اس میں سنی اتحاد کونسل میں، تو وہاں بھی جناب ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو گئے، ہیڈ وکٹ ہو گئے. یعنی کرکٹ کی زبان میں کیوں کپتان کی ٹیم ہے تو اس لیے ہیڈ وکٹ کا ہے. ہیڈ وکٹ ایسے ہو گیا کہ وہاں جا کے ثابت ہو گیا، عدالتوں نے شیئر کر دیا کہ جناب پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. اچھا پارلیمانی پارٹی نہیں ہے تو پھر آزاد گروپ رہ گیا. اگر آزاد گروپ ہے تو آزاد گروپ کا اپوزیشن لیڈر کیسے بنے گا؟ پارلیمانی لیڈر کیسے بنے گا؟ پارلیمانی لیڈر بھی نہیں نامزد کیا ہے وہ زین قریشی کو، شاہ محمود قریشی کے بھائی کو. اور دوسری جانب
جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو، لیکن ابھی تک نہ ان کا انتخاب ہو سکا، اس لیے نہیں ہو سکا کہ ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں اس میں شامل یہ ہو چکے ہیں، تو وہ تو پارلیمانی پارٹی نہیں تو اس کا لیڈر کہاں سے آئے گا؟ پارلیمانی پارٹی نہیں تو اپوزیشن لیڈر ادھر سے کیسے نامزد ہوگا؟ تو پاجی ایک نواں پھواڑا پہ گیا، لیکن ایک بڑا پھواڑا جو ہے وہ ایک اور بتاؤں، وہ میرے ذہن سے نکل جائے گا، بعض اوقات رہ جاتی بات کہ وہ خبریں بے تحاشا ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ پرویز الہی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پرویز الہی نے آج ایک عدالت میں جانا تھا کرپشن کی، وہاں فرد جرم عائد ہونی تھی، جج نے کہا کہ جناب تمام ملزمان نہیں، لہذا فرد جرم نہیں عائد ہوگی، اب 4 اپریل کی تک ملتوی کر دیا گیا، اور انہیں جج نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے، کیسے ہڈی ٹوٹی پرویز الہی کی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی؟ تو لوگ تو یہ سمجھتے شاید تشدد ہوا، لیکن نہیں، بتایا یہ گیا کہ وہ غسل خانے میں گر گئے تھے اور ان کی ہڈی ٹوٹ گئی، فریکچر ہوا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہوا ہے۔ بہرحال اس عمر میں فریکچر ہونا، بہرحال اللہ ان کو صحت یاب کرے، اور اگلی سماعت پہ وہ خود آئیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس میں مزید فریکچر یا کوئی اور چوٹ یا کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے، وہ پہلے ہی بہت سی بیماریوں اور بہت سے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، اپنے حلقہ احباب میں سے شیئر بھی کریں تو میں خصوصی ممنون ہوں گا۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔